اگر عالم اسلام کی بات کی جائے تو سر آپ کو پھر لگتا ہے کہ پوری دنیا نے زیادتی کی ہے، پاکستان نے تو چلو شاید اگر نہیں کنٹریبیوٹ کیا تو آپ باقی لوگوں کو لیے میں تو کسی اور کی پارلیمنٹ میں تو نہیں بل پاس کروا سکتا نا، میرا کام تو پاکستان، میں تو پاکستان کا شہری ہوں. تو اوور آل تو سر سب کی یہی اسٹریٹجی رہی ہے پوری دنیا کے ہر ملک میں جا رہا ہوں ان کو جگانے کے لیے، اور جاگ بھی رہے ہیں لوگ. وہ اپنے اپنے پارلیمنٹ ہاؤس پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر میں اس پروٹیسٹنگ کے خلاف ہوں. اسلام پروٹیسٹنگ کے دین نہیں ہے. اسلام میں یہ پلیک کارڈ لے کے روڈ پہ آ کے چیخو پکار کرنا، یہ مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے. سر مجھے تو آپ کی جو اسپیچز ہیں اور وہ جو ویڈیوز ہیں اس سے تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ تو یہ ڈیموکریسی کے اگینسٹ ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان حالات ویسے آپ کیوں کیا لگتا ہے آپ کو پھر کیا نظام ہونا چاہیے پاکستان کے اندر اگر ڈیموکریسی نہ ہو؟ پھر کیا آئے؟ اللہ کا نظام ہونا چاہیے. عدالتیں اللہ کے نظام کے اوپر، قرآن و سنت کے اوپر کام کر رہی ہوں. مارکیٹ قرآن و سنت کے اصولوں کے اوپر چل رہی ہو. ڈومیسٹک فیملی لا اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے اوپر، فیملی لا بھی. اور ہماری جو سول سروس ہے، بیوروکریسی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسولوں میں چل رہی ہو. یہ سہولت کار تو یہ لوگ ہیں نا اصل میں، جو ہماری بیوروکریسی اور سول سرونٹس ہیں. پولیس ہماری اسلام کے اصولوں کے اوپر چل رہی ہو. اسلام کے اصولوں پہ چلے گی تو عوام خود پینلائز کرے گی ان سب کو. تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے پھر آپ اس سے ایگری نہیں کرتے؟ وہ تو اسلامی اصولوں کے اوپر ہے. سر میں پہلی بات تو یہ لمبی پھر پوڈ کاسٹ اس کی نظر ہو جائے گی. کھولیں نظر قرارداد مقاصد اور پھر کانسٹیٹیوشن کھولیں. کانسٹیٹیوشن میں چور دروازے کی نوبت کہاں سے آتی ہے؟ ہر بندہ آ کے ایک میخ کیوں اپنی خود گاڑ دیتا ہے بیچ میں سے؟ آپ بتائیں، فیڈرل منسٹر ناقابل دستانگیزی پولیس کون سی قرآن و سنت میں ہے؟ یہ کون سا قرآن و سنت ہے؟ سوچیں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ غلط چیز ہماری کانسٹیٹیوشن ڈالی، نہ یہ اجازتیں کہاں سے آتی ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں یہ والی امینڈمنٹس آ سکیں؟ یہ ہے مسئلہ. ٹھیک ہے. سو دا پرابلم از جس لیول کا جو فیشنیبل اسلام کے نام کا کوئی ایک عجیب سا ہائبریڈ ورژن بنا کے پچھلی 2 نسلوں نے پلایا تھا نا میں گٹی میں، انہوں نے بڑے بزرگوں نے نا آ کے یہ کانسٹیٹیوشن اسلامک کر دیا ہوا ہے. یہ اسلامک نہیں ہے. دس از ایبسولوٹلی ناٹ اسلامک. تو سر پھر جو اسلام میں نا قانون دان کو سب سے پہلے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ قانون بنانے والے کو ہلکی سی بھی غلطی ہوگی الٹا لٹکا دیا جائے گا. سہیل بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اسلامی جماعتیں ہیں پولیٹیکل، ٹی ایل پی کہہ لیں، اسلامی دوسری جماعتیں بھی ہیں، ان کو کیوں اقتدار نہیں ملتا پاکستان کے اندر؟ کیا یوتھ ٹرسٹ نہیں کرتی ان کے اوپر؟ ووٹ بھی بڑا مولوی کی پرفارمنس زیرو ہے سر. مولوی کی پرفارمنس زیرو ہے. مولوی اپنی کسی بھی کیٹیگری میں پرفارمنس نہیں دکھا سکا. کامن سینس ہے. تو جماعت اسلامی بھی، جماعت اسلامی میں تو بڑا کردار ہے سر ویسے ان کا، بڑی انہوں نے کوششیں کی. مودودی صاحب کی ٹریکشن ابھی تک چل رہی تھی. کچھ 1-2 ہیرے نکل آتے ہیں منور حسن ٹائپ کے، ان کی پرفارمنس تھوڑی سی بہتر. جنرل پرفارمنس مولوی کی اسٹریٹ کے اوپر زیرو ہے. اسکول میں زیرو ہے، عدالت میں زیرو ہے، مارکیٹ میں زیرو ہے، اور معاشرتی حالات کے اندر مولوی سب سے ویک ہماری اینٹی ہے. جب مولوی کو ہم اسٹرانگ نہیں کریں گے، کمپیٹنٹ نہیں کریں گے، تب تک جماعت اسلامی بھی فیل ہوگی. یہ JUI کو تو میں جماعت ہی نہیں مانتا نا، اس لیے تو 2 نمبر جو کر کے خود یہ جو بھائی صاحب خود ننگے ہو کے سامنے آئے ہیں نا، دیکھیں نا، یہ ہے مولوی کی پرفارمنس. کیوں کوئی ٹرسٹ کرے؟ سوچیں ذرا. اب جا کے سچ بول رہا ہے جی ہمیں تو آرمی نے کہا تھا کہ ہم تو PDM کا وہ ڈرامہ کریں. خود آ کے اب وہ بات پتا کیا ہے، یہ کوئی اور بندہ ہوتا مجھے سختی، مجھے نہ اتنا غصہ آتا. باقی سارے تو کہتے بھی ہیں سر ہم کیا کر سکتے ہیں، شراب کے نشے میں ہوتے ہیں کبھی اور کبھی عورتوں کے نشے میں ہوتے ہیں، تو کبھی پیسوں کے نشے میں ہوتے ہیں، خود مانتے ہیں. یہ بھائی صاحب تو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں اپنے آپ کو. اس وجہ سے لوگ اسلام سے بھاگ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے کہ اس ٹائم تو چپ کر کے بیٹھا ہوتا، بڑا تو عالم ہے، تو پوری گیمیں کھیلتا ہے، اپنے آپ کو عالم بھی کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے او جی میں تو اس وقت ہمارے ساتھ گیم ہوئی تھی تو میں سچ بولنے کے لیے آ گیا ہوں. تو آپ میرے سامنے کسی دن، میں اللہ کرے میرے سامنے کسی دن. تو ساحل بھائی جب آپ صحیح مسلمانوں سے ٹکر نہیں ہوئی بھائی صاحب کی کبھی. جب آپ خود کہتے ہیں کہ یہ مولوی اپنا رول صحیح پلے نہیں کر رہے، تو اقتدار کے وانوں میں جب ایسی کوئی جماعت نہیں جائے گی، تو جب امپاور بھی نہیں ہوگی، تو پھر یہ نظام کیسے رائج ہوگا جو نظام آپ لے کے آنا چاہتے ہیں؟ نظام ایسے ہی رائج ہوگا کہ مولوی کی سب سے پہلے پرفارمنس جو ہے نا 2-3 انڈیکیٹرز پہ بالکل ہی، مطلب ایک تو الٹی سائیکل چلاتا نا. ہمیں دنیا کا سب سے بڑا سیکولر آدمی ہمارا مدرسہ مولوی ہے. وہ سائیکل ہی الٹی چلا رہا ہے. سائیکل سیدھی چلائے گا اور اس کے اندر کمپیٹنٹ بھی آئے گا. اس کو میتھمیٹکس سائنس بھی اسی طریقے سے آتی ہوگی، وہ پالیٹکس بھی ایسے آتی ہوگی، اور اکنامک پالیسی سیٹنگ کرنے کی
آئی کیو بھی اور سینس بھی ہوگی. جب تک یہ 3-4 انڈیکیٹر نہیں ہوں گے, یہ مولوی صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ان کے الفاظ جو میں بول رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان سے ایک دفعہ پوچھا تھا ایک بندے نے کہ بھائی انفلیشن کا کیا کریں گے آپ, مہنگائی بڑھ گئی ہے, انفلیشن بڑھ گئی ہے, کہتا ہم نوٹ چھاپیں گے اگر ہماری حکومت آ گئی تو. دیٹس ہز فرسٹ آنسر. اس قسم کے نکھٹوؤں کو آپ روڈ نہ کراس کرنے دیں کبھی ان کے ذمے کے اندر, ان کو ملک چلانے دیں گے آپ خود سوچیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں سب کچھ ٹھیک تھا فضل الرحمان صاحب, سب کچھ ٹھیک ہے, آپ بس یہ شیو کر کے آیا کریں ایسی باتیں. آپ اسلام کا نام تباہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے. اپنے آپ کو مولانا کہنا بند کریں. یہ دس از اے پرابلم. پوری قوم کو نا کبھی نقصان نہیں ہوتا. نواز شریف زرداری چوریاں کر رہے ہیں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی تھی. جب مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے دو نمبری کرتے ہیں نا, تو پیچھے پتہ کیا ہوتا ہے, آگے اسلام کا نظام ڈیلے ہو جاتا ہے میرا. کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار تو اس سے بھی بڑا نکھٹو ہے یار, تیرے سے بہت بہتر. تو شہباز شریف کام کی باتیں کر جاتا ہے, اس جیسی ایک مخلوق بھی یہ بہتر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ون لائنر سولوشن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ نے جو سوال کیا میں اس کو بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی ہے یا جو بھی جماعتیں ٹی ایل پی جو ہے, یہ نہیں کبھی بھی نہیں ووٹ ملے گا. مولوی کا برانڈ جو ہے وہ زمین پہ پڑا ہوا ہے اس وقت. جی میں سولوشن کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ پھر آپ کو کیا لگتا ہے پھر حل کیا ہے, پھر کیا ہوگا؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکے گا جو پھر نظام, جس نظام کی یا جو تبلیغ آپ کیوں نہیں ہو سکے گا سر؟ مولوی کا برانڈ انہوں نے امپلیمنٹ کیا, اللہ عزت دینے والا ہے. مولوی اصل میں تو برانڈ مولوی زمین ہے نا. ہم اپنے بچوں کو مولوی بنائیں گے تب اس جیسے اوورٹیک کرنا نا. ہم نے بس کو آگ لگی ہے نا ان کے, تو ہم اپنی گاڑی کو اوورٹیک کریں. ہم بھی انہیں کے پیچھے بیٹھے ہوئے نا. میں اپنے بیٹے کو مولوی بناؤں گا, اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں میں بالغ کروں گا, پرفارمنس دوں گا, اس کو پولیٹیکل پاور دوں گا, اس کو آئی کیو ریکیومنٹ دوں گا, چاہے دنیا کے کسی ملک میں دینی پڑے, اور مسلمانوں کے انتظامات کے لیے نافذ کروں گا اپنے گھر سے. آپ اپنے بیٹے کو آپ وعدہ کریں ادھر. میں پاور دینے کے لیے کہہ رہا ہوں, کمپیٹنس دینے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس کو بزنس لیڈرشپ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. ایک بتائیں قوت میں مولوی ہمارا سب سے لاچار اور سب سے گرا ہوا سوشو اکنامک اسٹیٹس ہمارا دینداروں کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں طاقت میں. حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں. سمجھ رہے؟ اس کا مطلب ہے پاکستان کے پولیٹیشین اور پاکستان کے دینی گھرانوں سے کے شر سے بچائیں. تو یہ ہے حالات پاکستان کے. چلیں پولیٹیشین تو مسلمان ہیں, قوی کافر کون ہے؟ جو امریکن اور انگلینڈ اور یورپین سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, قوی کافر وہ ہیں. اور ہمارے جو مدرسے کے اور داڑھی والے اور حجابی بیچاری عورتیں, کیوں لاچار, ایک ٹکے کی نالج نہیں ان کے پاس کہ دنیا کے نظام کیسے چلتے ہیں. وہ چلا رہے ہیں بیٹھ کے اور ہم چل رہے ہیں. لیکن ساحل بھائی اب آپ آج کا نیا چیلنج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر چلیں, اب مجھے نام لینا ضروری ہو گیا ہے کہ مختلف نئی فکریں سامنے آئے ہیں, نئے آئیڈیالوجی ہیں. ایک آپ کی آئیڈیالوجی ہے جس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں. میری تو نہیں آئیڈیالوجی سر, میں صحابہ کی آئیڈیالوجی, میری کوئی نئی آئیڈیالوجی نہیں. یہ تو سر سبھی کلیم کرتے ہیں. انجینئر صاحب کہتے ہیں میری کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. میں نے کون سا کہا کہ وہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, میں آپ کو بتاؤں اللہ کی آیت ہے. سر دیکھیں, اگر آپ دیکھیں اب انجینئر صاحب سے بات کرنا, میری کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. اگر آپ کسی میرے کیسر صاحب سے بات کریں, اب اس کے اندر بھی نا یوتھ بٹ گئی ہے. آپ نے جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یوتھ کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ نئے آنے والی نسل جو ہے, اچھی بات ہے. اگر ہم سب بچوں سے میں کہتا ہوں قرآن پڑھو, دیکھو کیا پتہ ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں, تو قرآن کی آیتیں اگر پوری اترتی ہیں, نبی علیہ السلام کی سیرہ میں یہ بات ثبوت کے ساتھ ملتی ہے, تو ٹھیک ہے پھر چلیں. بھائی آپ نے جو بھی نام لیے, میں ان کے مجھے تو کوائٹ فرینکلی ان کی کوئی آئیڈیالوجی پتہ بھی نہیں ہے. آپ تو بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں انجینئر صاحب کے اوپر, آپ نے بڑی ویڈیوز میں جو ہے وہ کمنٹ کیے ہیں, بلکہ اتنا آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے, اور آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جیمز ہیں. تو پھر اگر آپ کو ان کی آئیڈیالوجی نہیں پتہ تو پھر ان کو جیمز کیسے قرار دے دیا آپ نے؟ اسٹوڈنٹس جو ہے نا, جس اسکل کے اندر مرزا صاحب ڈال رہے ہیں نا اسٹوڈنٹس کو, وہ اسکل ضروری ہے, وہ کریٹیکل تھنکنگ اسکل ہے. مجھے آپ ان کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں آئیڈیالوجی کیسے چیک کرتے ہیں, کہ اگر سارا کچھ مرزا صاحب کے بس میں آ جائے تو دنیا میں کیا ٹاپ 3-4 آبجیکٹیوز پورے کریں گے, وہ تو آئیڈیالوجی پتہ چل جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کسی نے پوچھا ہی نہیں ان سے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, سوال صحیح والا پوچھیں تو صحیح. نہیں, وہ کہتے ہیں میری کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. تو پھر وہی نا, پھر میں جب یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا ان کی آئیڈیالوجی, تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتا. لیکن سر دیکھیں اتنی زیادہ جو اب آپ ان کی آئیڈیالوجی چیک کرنے کا انسٹرومنٹ یہ ہے ساحل میاں, اگر دنیا کا نظام تمہیں دے دیں کیا شکل نکل آئے گی 10 سال میں؟ اگر سب کچھ میرے بس میں ہو تو کیا شکل نکل آئے گی؟ امریکہ بھی میرے بس میں ہو, چائنا بھی, روس بھی, ٹھیک ہے, انگلینڈ بھی, یورپ کے بڑے بڑے عوام میرے بس میں آ جائیں, ٹھیک ہے, تو کیا شکل نظر آئے گی؟ یہ ہے میری آئیڈیالوجی کا لٹمس ٹیسٹ. کے دکھاؤ نظر ٹیبل پہ دنیا کا نقشہ کیا ہوگا, اور ابھی کا نہیں, اگلے 100 سال کا. آئیڈیالوجی تو ایسے چیک ہوتی. تو ویسے جو ان کی دعوت ہے اور جو ان کا کام ہے اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں؟ آپ اللہ رسول کا جو بھی نام لے گا میں اس کو اپریشیٹ کروں گا سر. اور وہ ایک بات میں پھر بتا دوں, میں اس نظام
کہ نظام کا فوجی ہوں اور ہر فوج کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. اگر وہ نظام کی ترویج کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, میں تو ان کے پیروں کی خاک ہوں. میں تو زبردست, جو بھی نظام کے ساتھ کھڑا ہے. both of you are on same page. نو سر, ناٹ ایٹ آل. میں بتاؤں سیکولرزم, میں بتاتا ہوں میں کہاں پہ پیج فرق ہوں. ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کوئی مولوی جو سیکولر نہ ہو بائی اسلامک تھیولوجی. یہ جو دین پڑھتے ہیں نا, وہ دین سیکولر کیا ہوا ہے انہوں نے, وہ 1200 سال سے سیکولر کیا ہوا ہے. میں نے گنے چنے علماء دیکھے ہیں اس وقت, اور وہ گنے چنے کیوں ہونے تھے؟ 1924 سے پہلے کے جتنے بھی علماء ہیں ان کا تو کام ہی نہیں تھا خلافت کی بات, سسٹم کی بات کرنا. وہ تھے ہی سسٹم میں. وہ کیوں کہتے ہیں سسٹم لے کے آؤ بھائی, وہ ہے ہی سسٹم میں. یہ 100 سال ہوئے ہیں, اس لیے میں 3 یا 4 نام ملتے ہیں مودودی یا سید قطب یا طریفی کے یا عودہ کے. یہ 3-4 نام کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. 100 سال میں کتنے وہ نام لائیں, 2 نسلیں گزری ہیں مشکل سے, اور ان کے اندر بھی آدھے سے زیادہ تو غلام اور ٹٹو گزرے ہیں. ٹھیک ہے, جو اپنے اپنے سعود فیملی کے ہیں تو اس کے ہیں تو اس کے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی ایوب خان کو امیر المومنین کرنے والا محمود عباسی مفتی تھا نا. ٹھیک ہے, سو یہ 3-4 نام انہوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی ہمارا ایک خلافت ٹوٹ گئی ہے, ہمیں باقی یکجا ایک سینٹر, سنگل سینٹر کرنا ضروری ہے. ان کے ساتھ کیا ریزسٹنس آئی. ہر ملک کے اپنے اپنے چھوٹے غلاموں نے کہا نہیں سر, ہمارے جو اولو الامر ہیں ان کے خلاف جانا خروج ہے. یہ ہے وہ شک اسلام کی, اس کے اوپر یہ سارے کے سارے فلسطین کی بات نہیں کر سک رہے نا. مسجد کیوں نہیں موبلائز ہو سکتی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے, یا پھر یہ نواز شریف ہے, یا پھر عمران خان ہے, یہ اولو الامر ہے, ان کے خلاف جانا خروج ہے. نعوذ باللہ, ان کے خلاف کون کے لیے کہہ رہا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں ان پہ پریشر ڈالو خلاف سے. تب کہوں میں کہوں یار ہم خود چلتے ہیں, ان پہ پریشر ڈال کے بھائی آرمی موبلائز کر. ہم تو ڈیموکریسی میں رہتے ہیں, ہمارے پہ تو اولو الامر والا جو ہے نا نقطہ لگتا بھی نہیں ہے. خروج والا نقطہ تب لگتا ہے جب آمریت ہو. ڈیموکریسی میں کرٹیسائز کرنا پارٹ آف ڈیموکریسی ہے. یہ ہم نے سائن آف کیا ہوا ہے, ہمارے پولیٹیشین بھی سائن آف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ امریت کے اندر ہوتا ہے. اور بائی دا وے امریت کی بری چیز نہیں ہے اگر اسلام کے اصولوں پہ چل رہی ہے تو. امریت کے اندر عامر کے خلاف آپ نہیں جا سکتے کہ وہ خروج ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, مان لیتا ہوں, ابھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ وہ خروج ہے. اور ہم کون سی امریت میں رہ رہے ہیں؟ میں کوئی محمد بن سلمان کے بیعت کب کی میں نے بیعت کی ہے یا MBZ کی؟ میں تو پاکستانی ہوں, میں تو کھلے عام کرٹیسائز کروں گا. سو اٹس ویری سمپل. اب آئیں بات مولوی صاحب کے اوپر. پاکستان کے جتنے مولوی ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کا کام ہے. کہاں سے نکالتے ہیں؟ اسلام کی شکیں نکالتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا ہے کہ اگر تم پہ نکٹا حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرو. نعوذ باللہ, یہ آدھی حدیث سنائی بھی انہوں نے, پوری حدیث یہ ہے. اور اس کے اوپر کچھ نا اہل قسم کے نکٹو مجھے وہ حدیث بھیج بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی حدیث اتنی ہے. حالانکہ یہ حدیث 2 جگہوں پہ 2 ترک سے ہے, اور جب 2 ترک سے ایک ہی حدیث اپنی سند میں قوی ہو تو آپ جو حدیث کا پورا پیرایا اس کو لیتے ہوتے ہیں. پوری حدیث یہ ہے کہ اگر تم پہ نکٹا حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے چل رہا ہو, تب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. اب یہ 2 ترکوں میں سے یہ والی ترک میں نے جان کی اٹھائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حدیث نبی علیہ السلام کا, اور ہم کامن سینس کی بات ہے, اسلام کا اصول بھی ہے. ورنہ کوئی بھی بندہ تمہیں غیر اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہو اور اکٹھا حبشی ہو تو تم کی اطاعت کرو گے. کامن سینس اسلام کا یہ کرینہ ہی نہیں, نہ یہ نہج ہے, نہ امتزاج ہے, نہ مزاج ہے کہ غیر اللہ کی بھی اطاعت کروائے گا تو ہم کر لیں گے. ایسا نہیں ہوگا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر لے کے چل رہا ہو. اب جب یہ حدیث آتی ہے تو ہر بندہ ڈسکوالیفائی یا کوالیفائی کرنے کے پیرامیٹر پہ آ جاتا ہے. مگر اگر وہ آپ آدھی حدیث پڑھیں گے جو کہ سنا رہے ہیں پاکستان میں اور کہتے ہیں کہ ہم پہ تو جو بھی حکمران آئے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے, نعوذ باللہ, یہی اسلام نے سکھایا ہے کہ تم پہ جو بھی قابل ہو جو اس کی اطاعت کرو, چاہے وہ جو مرضی کرے تمہارے ساتھ. اسلام بہت بیسس آف غیرت کو ٹریگر کرتا ہے, بیسس آف غیرت کو. آپ خود سوچیں, کوئی بھی کچھ بھی کر دے میرے ساتھ اور میں اطاعت کروں گا صرف اس لیے کہ کیونکہ تو اس وقت حکمران ہے, ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, عمر بن خطاب نے کہا, جس بندے کے ذہن میں بھی کیڑا آ رہا ہے اس کو بتا دو, عمر بن خطاب نے آخری خطبہ یہ کہ اگر تمہارا امیر جو کہ میں ہوں, اس وقت عمر بن خطاب تھے, کہ اگر میں دنیا کی طرف راغب ہوتا نظر آیا تو تم میری اطاعت کرو گے یا کوئی اور راستہ کرو گے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا پھر آپ کی گردن ہوگی اور ہماری تلواریں ہوں گی. عمر بن خطاب نے کہا میں صحیح ہاتھوں میں اسلام دے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, سو سلمان فارسی نے کیا کہا تھا عمر خطاب کو؟ عمر خطاب نے کہا سنو اور اطاعت کرو. سلمان فارسی نے کہا پہلے احتساب ہوگا. عمر خطاب نے احتساب دیا اپنا, پھر سلمان فارسی نے کہا آپ سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے. یہ غلامی نہیں ہے اسلام میں, اسلام میں صرف اللہ کی غلامی ہے. یہ کہانی ہے کسی اور کو سنانا, اب وہ غلط مسلمان سے پالا پڑ گیا. تو سر اب ہم کیونکہ اس سے نکلتے ہیں جی, تو پوائنٹ یہ ہے کہ سر یہ جو سیکولر ہے نا, یہ خود اپنے آپ کو انہوں نے سیکولر کیا. مدرسہ سیکولر ہے ہمارا,
آپ کسی بھی عالم کو یہاں پہ بٹھائیے گا, پوچھیے گا حکومت کے خلاف آپ کیوں نہیں کچھ کارروائی کرتے, وہ کہیں گے بغاوت, نعوذ باللہ بغاوت, ہم کو خروج ہے, ہم کو جہنم کے کتے, یہ یہاں سے ایک دم یہاں سے انٹر ہو جائیں گے. نواز شریف کو کرٹیسائز کرنے والے خارجی ہو گئے جہنم کے کتے, پارلیمنٹ ہاؤس میں بھرے ہوئے ہم نے جہنم کے کتے, ان کے خلاف نہ جانے کے اوپر ہم جہنم کے کتے ہو جاتے ہیں. لائک لٹرلی دس از واٹ دا کائنڈ آف اسلام دیٹ دے آر ٹیچنگ اس. میرے خیال سے یہ اگین ہمارا ہر ٹاپک ایسا ہے کہ اگر ہم اس کی طرف چل پڑیں گے تو میں آپ کو خالی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامک سیکولرزم, جس اسلام کو یہ مانتے ہیں پہلے سیکولرزم ہے, تو سیکولرزم بول رہے ہیں, اسلامک سیکولرزم بول کے. آپ اصلی اسلام پہ آئیں, اصلی اسلام میں طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنی ضروری ہے. اگر ایک نااہل کے پاس پہنچ گئی ہے تو کوئی بات نہیں, پولیٹیکلی اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, تو ہم اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کے قابل تو کرائیں نا بچوں کو.